کفر اور شرک میں ڈوبی قوم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے 5 بڑے بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کیوں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی اور کیسے کیسے آپ کی بیوی آپ پر ظلم ڈھائی۔ آپ کی بیوی کیسے آپ کے بیٹوں کو بھی ورغلاتی رہی اور انہیں اپنے ہی باپ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ مختلف تفسیروں اور تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن مشہور اور متفقہ نام یہی ہے کہ اس عورت کا نام وائلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تینوں بیٹے حام، سام اور یافس حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے جو آپ پر ایمان لے آئی تھی، لیکن وائلہ اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانا اور آپ کو ساری زندگی اذیتیں دیتی رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان کی دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر بھیج دیا کہ وہ اس نئے دین کی دعوت دینا بند کر دے، نہیں تو پوری قوم مل کر نوح علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لے گی۔ روایتیں ملتی ہے کہ جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو وائلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور وائلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح علیہ السلام کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روک لے گی۔ خیر، وائلہ نے زبردست مہم چلائی اور محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ حق دیتے رہے، یہاں تک ایک دن قوم کے لوگوں نے آپ کے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا جب حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور وائلہ گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی وائلہ کی ہی سازش تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ وائلہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی جان لے لیں گے تو اس کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرے شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے اللہ، میں کافروں میں گر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ قوم نوح کا حال یہ ہو گیا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا، نعوذ باللہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے کوئی مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تم غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں،
اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے اور ہنستے تھے۔ آپ بولتی، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کرے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جس کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح ویلا بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اسی لیے ویلا روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگ ان سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سوراخ کرے وہ اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہے تو آپ اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے وہ یہی ہے جو روز سوراخ کرتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ میری اپنی ہی بیوی میرا اتنا خلاف ہے۔ خیر، آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو گئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر، جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا۔ خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافز، ان تینوں کی بیویاں آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، یعنی کل ملا کر 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا، تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے گا جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی بھی کیسے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے شروع سے ہی قائل نہیں تھی اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد اپنے بیٹے کنعان سے کہا، تم کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا اور آخر آپ کی بیوی ویلا اور بیٹا کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے خیر و بقا کے لیے اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ پیارے دوستو، آئیے ہم آج عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے
نیک اعمال کریں گے اور ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔